قوم نوح کا ذکر کرنے کے بعد ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد فرمایا ہم نے بہت سارے رسول بھیجے. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. بہت سارے شہر، زمانے، بستیاں، قوموں کی طرف ہم نے بہت سارے رسول بھیجے. ہر رسول یہ کہتا رہا کہ انسانوں اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. وقال الملأ من قومہ، لیکن ہر نبی اور رسول کو اس کی قوم کے جو بڑے ہوتے تھے، ملا کہتے ہیں سردار کو، بڑے کو، لیڈر کو، یا بڑا جو سیٹ ہو گئے، چودھری ہو گئے، اس قسم کے لوگ. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وترفناهم في الحیاة الدنیا. وہ سردار، وہ قوم کے بڑے کہ جنہوں نے کفر کیا، آخرت کے منکر تھے، اور جن کو ہم نے دنیا میں مال و دولت عطا کر رکھا تھا، وہ کہتے تھے ما هذا الا بشر مثلكم. وہ کہتے تھے یہ نبی، یہ تو ہماری طرح کا ہی ایک بشر ہے. یأکل مما تأکلون، یہ بھی کھاتا ہے جس طرح تم کھاتے ہو. ویشرب مما تشربون، یہ اسی طرح یہ پیتا ہے جو ہم پیتے ہیں. تو اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی کھاتا پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، تو یہ کیسے رسول ہو گیا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ رسول کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے. یہ اعتراض ہر زمانے میں ہر نبی پر ہوتا رہا ہے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. تو وہ کہنے لگے کہ اگر تم نے اپنے جیسے ہی کسی انسان کی اطاعت کی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. کیا یہ تمہیں کہتا ہے کہ تم مر جاؤ گے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ہیہات لما توعدون، انہونی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی مر جائے، مٹی میں مل جائے، ہڈیاں پسلیاں سب کچھ ختم ہو جائے اور پھر دوبارہ زندہ ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. زندگی تو بس یہ دنیا کی ہی زندگی ہے جس میں ہم جیتے مرتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. تو یہ جو ہے اس قسم کے اعتراضات فرمایا ہر زمانے میں ہر قوم میں ہوتے رہے، اور نبی اپنا کام کرتے رہے، اور آخر کار پھر حجت جب تام ہو گئی، ایک وقت مقرر آیا، تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آ کر ان کو تباہ کر دیا. جو ایمان لائے اور نبیوں کے راستے پر چلے ان کو کامیابی ملی. آگے پھر ایک اور چیز بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ یہ جو انسان کا نامہ اعمال ہے، یہ پوری ایک کتاب جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے. اور انسان جیسے پیدا ہوتا ہے تو ایک کتاب اس کی بن جاتی ہے. ہر دن گزرتا ہے، اس دن کا وہ صفحہ لکھا جاتا ہے اور پھر اگلا صفحہ آ جاتا ہے. اور اس طرح کرتے 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 پوری زندگی، جس دن انسان مرتا ہے اس کی وہ کتاب بند ہو جاتی ہے. اس میں پھر آئندہ نہ کچھ کوئی نکال سکتا ہے نہ کوئی داخل کر سکتا ہے، وہ کتاب بند ہو جاتی ہے. اور یہ کتاب پھر قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے انسان کی پیشی ہوگی وہاں پر دوبارہ کھلے گی، اور یہ کتاب خود ہی بتائے گی کہ یہ اس کے اعمال ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، اور یہ اس کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کتاب کے بارے میں فرما رہے کہ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہمارے پاس کتاب ہے جو بولتی ہے، یعنی یہ کتاب بولے گی. وہاں پر سورہ یاسین میں یہ بات آئے گی آگے کہ انسان کے ہاتھ اور پاؤں یہ بھی بولیں گے، گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب بولتی ہے، بول کر بتائے گی کہ اس نے یہ حق کیا، یہ برا کیا، یہ اچھا کیا. بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک هم لها عاملون.